بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا نواقض وضو کا باب چل رہا ہے اور اس میں ابھی تک ہم 3 چیزیں پڑھ چکے ہیں، جن میں سے پہلی چیز گہری نیند ہے کہ اگر انسان گہری نیند سو جائے تو اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر صرف اونگ ہو تو اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی اونگ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، گہری نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی استحاضہ، کہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، گویا کہ استحاضہ جو ہے وہ بھی ناقض وضو ہے، اس سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ مزی تھی۔ مزی سے مراد وہ لیسدار مادہ ہے جو انسان کے دل میں شہوت کے امور آنے سے اس کے ذکر سے خارج ہوتا ہے، تو مزی جو ہے یہ نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آگے کئی ایک چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ جی عامر بھی یہ آپ حدیث پڑھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشة النبی قبل بعد نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اخرجہ احمد وضعفہ البخاری۔ جی، اس حدیث کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے، یا اپنی والدہ کا بوسہ لے لیتا ہے، یا اپنی بیٹی کا بوسہ لے لیتا ہے، تو بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی عورت کو محض چھونے سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں اگرچہ حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کو امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ایک دوسری حدیث جو ہے وہ بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہے اور وہ صحیح ہے، اور وہ یہ ہے، وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے، اور میرے پاؤں جو ہیں وہ آپ کی سجدہ گاہ میں ہوتے، جب آپ سجدہ کے لیے جاتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ سے چھوتے، میں اپنے پاؤں سائڈ پہ کر لیتی، آپ سجدہ کر لیتے، اور پھر دوبارہ جو ہے میں اپنے پاؤں لمبے کر کے لیٹ جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوتا ہے، محض چھوتا ہے، شہوت سے چھوئے یا بغیر شہوت کے چھوئے، یا بوسہ لے لے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ بیوی کا بوسہ لینا یا اس کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بوسہ لیا، قبلہ کا معنی ہے بوسہ، بعض نسائہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب ترین بیوی تھیں، اللہ کے نبی کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ وہ واحد بیوی ہیں جو کنواری تھی، باقی جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی یا تو مطلقہ خواتین سے کی یا بیوہ خواتین سے کی، تو حیا اور شرم کی بنیاد پر انہوں نے اپنا نام نہیں لیا کہ اللہ کے نبی نے میرا بوسہ لیا، زیادہ غالب امکان یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا بوسہ لیا ہوگا، تو انہوں نے شرم و حیا کی بنیاد پر نام لینے کی بجائے اس کو مبہم جو ہے وہ بیان کر دیا۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یعنی کسی ایک بیوی کا بوسہ لیا. تو بوسہ جو ہے یہ عموماً شہوت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بوسہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اگرچہ شہوت کے ساتھ ہی ہو، اور اگر بغیر شہوت کے ہو تو پھر تو بالکل بھی ناقض وضو نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، ثم خرجا، پھر آپ نکلے الی الصلاۃ، نماز کی طرف، ولم یتوضأ، اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بوسہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اگرچہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن اسی معنی کی صحیح ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چھونے سے یا عورت کا بوسہ لینے سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے. جی، آگے ایک نئی چیز کا بیان ہے، ہوا نکلنے کا بیان. جی، اس کی عبارت پڑھ دیں. کون پڑھے گا اس کی عبارت؟ میں پڑھتی سر. مریم اعجاز، چلیں آپ پڑھ دیں، اگلی سمر اقبال پڑھیں گے. جی، مریم اعجاز آپ پڑھیں. جی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم. اللہ، رسول اللہ نہیں کہیں گے، رسول اللہ کہیں گے، کیونکہ یہ فاعل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او یجد ریحا، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. اس میں حتی جو ہے نا، حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو یسمع یہ فعل مضارع تھا، اس کو اس نے نصب دے دی. اسی طرح یجد پہ عطف پڑا اس کا. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہاں نہیں، روایت ہے، ترجمہ آپ رہنے دیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ ترجمہ علیہ رہنے وسلم. دیں. مریم اعجاز ترجمہ رہنے دیں، ترجمہ میں کرتا ہوں. جی، سر کی آواز کٹ رہی ہے، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا ترجمہ رہنے دیں، صرف عبارت پڑھا کریں، ٹھیک ہے. اوکے اوکے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وجد، جب محسوس کرے یا جب پائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی بطنی ہی، اپنے پیٹ میں، شیئن، کچھ، کوئی چیز محسوس کرے، کوئی چیز پائے یا اس کی حرکت محسوس کرے، فاشکل علیہ، اور اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، فاشکل علیہ، وہ اس پر مشکل ہو جائے. کیا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے؟ کہ اخرج منہ شیئن، کہ کیا اس سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے، ام لا، یا نہیں ہوئی ہے. یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ہی ہوا جو ہے، ریح جو ہے، وہ گردش کر رہی ہوتی ہے، آنتنوں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پیٹ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، ابھی تک مقعد سے اس کا خروج نہیں ہوتا، پیٹ کے اندر سے ہی آواز آتی ہے. تو چونکہ وہ ابھی تک دبر سے نکلی نہیں، ہوا پیٹ کے اندر ہی موجود ہے، وہاں ہی حرکت میں ہے، تو انسان کو ایک شک ہوا کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فلا یخرجن، پس وہ ہرگز نہ نکلے، من المسجد، مسجد سے. تو چونکہ اس دور میں عموماً وضو جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہوتا تھا، لوگ وضو یا تو گھروں سے ہی کر کے آتے تھے یا مسجد سے باہر کوئی جگہ
وہاں سے وضو کرتے تھے۔ مسجد میں باقاعدہ انتظام نہیں ہوتا تھا جس طرح کہ آج ہمارے ہاں باقاعدہ وضو خانہ ہوتا ہے، مستقل جگہ ہوتی ہے۔ تو وہ وضو کے لیے مسجد سے ہرگز نہ نکلے۔ اب یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو اگر ہوا خارج ہو گئی ہے تو وہ مسجد سے ہی نکل جائے۔ مسجد سے نکلنا وضو کے لیے ہے، یعنی مسجد کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے بلکہ وضو کے لیے نکلنا ہے، نماز چھوڑنی ہے۔ تو وہ ہرگز مسجد سے نہ نکلے حتی یسمع صوتا، حتیٰ کہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا اس کی بو کو پالے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شک جو ہے وہ انسان کے وضو کو نہیں توڑتا، شک انسان کے وضو کو نہیں توڑتا، یعنی شک کی بنیاد پر آپ کا یقین جو ہے وہ زائل نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، آواز آپ سن لیتے ہیں ہوا خارج ہونے کی یا آپ کو بو محسوس ہوتی ہے، تو جب یقین ہو جائے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ شک کی بنیاد پر آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حدیث سے اہل علم نے چند ایک فقہی قواعد بھی مستنبط کیے ہیں۔ ایک قاعدہ یہ بنایا ہے کہ الشک لا یزول الیقین، کہ شک جو ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرتا، شک جو ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ کو کسی چیز، کوئی بھی عمل، صرف وضو ہی نہیں اور بھی کئی اعمال میں، اگر آپ کو ایک چیز کے بارے میں یقین ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور بس ہلکا سا شک ہو، تو وہ جو شک ہے وہ آپ کے اس یقین کو زائل نہیں کرے گا۔ اور دوسرا اصول اہل علم نے یہ مستنبط کیا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل پر باقی رہتی ہے، یعنی شک کی بنیاد سے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنی اصل پر باقی رہتی ہے۔ جیسے وضو ہے، تو شک سے وضو جو ہے، اگر شک ہوا تو وضو اپنی اصل پر باقی تھا، وضو قائم رہا اور وضو کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوا۔ ہاں البتہ اگر بعد میں نئی چیز سے یقین پیدا ہو جائے تو پہلا یقین جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وضو ٹوٹنے کا یقین ہو جائے، ہوا جو ہے اس کی آواز آ جائے یا اس کی بو محسوس ہو جائے، تو وہ گویا کہ آپ کو ایک یقین حاصل ہو گیا۔ تو اس یقین کے بعد وہ جو پہلا یقین تھا کہ میں نے وضو کیا ہوا ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ یعنی شک سے یقین ختم نہیں ہوتا ہے، یقین سے یقین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اسلام اس بات کا متمنی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شک اور قلق و اضطراب باقی نہ رہے، کیونکہ شک کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ تو اسلام نے شک کی بنیاد پر اس کے وضو کو قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہذا کوئی آدمی اگر شک کی بنیاد پر اپنے وضو کو قائم رکھ کر نماز پوری ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز مکمل ہے، اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ پھر آگے دوسرا جو نقطہ ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ظن غالب، ایک تو ہوتا ہے شک اور ایک ہے ظن غالب، غالب گمان، اس سے بھی حدث ثابت نہیں ہوتا، یعنی اس سے بھی جو یقین ہے وہ زائل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی امر کے ساتھ وضو جو ہے اس کے ٹوٹنے کا معاملہ پیش کیا ہے، معلق کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ باقاعدہ آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ تو گویا کہ یہ ایک یقینی امر ہے کہ واضح طور پر آواز اس نے سن لی یا اس نے بو جو ہے وہ پا لی تو پھر اس کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ شک کی بنیاد پر یا ظن غالب کی بنیاد پر جو ہے اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو جو ہے وہ مسجد کی بجائے گھر سے کر کے آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ وہ وضو کے لیے مسجد سے نہ نکلے۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں مساجد کے اندر وضو کا اہتمام نہیں ہوتا تھا،
اگرچہ انہوں نے تو یہ کہا کہ وضو کرنا درست نہیں، لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے کہ مسجد میں اگر باقاعدہ طور پر الگ سے وضو خانہ بنایا گیا ہو اور اس سے مسجد کے اندر گندگی نہ پھیلتی ہو اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو، تو پھر مسجد کے احاطہ میں وضو کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، جس طرح کہ ایک حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور پھر سنتیں ادا کر کے نکلتا ہے، یعنی گھر میں اس نے وضو کیا اور سنتیں ادا کی اور اس کے بعد وہ مسجد کی طرف چلا، تو اس کے لیے جو متعدد فضائل ہیں ان میں سے یہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ ہر قدم پر اس کا ایک گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، ہر قدم پر اس کا ایک درجہ جو ہے وہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ تو مسجد تک جاتے جتنے قدم ہوں گے اتنے ہی اس کو فضائل ملیں گے، اور اس طرح واپسی پر بھی اس کو یہ سارے کے سارے فضائل جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو بہرحال یہ تو نکات تھے۔ اصل حکم جو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کا خروج ناقض وضو ہے، لیکن اس وقت جب آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی ہوا خارج ہوئی ہے۔ اگر صرف شک ہو یا ظن غالب ہو تو پھر شک کی بنیاد پر وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، آپ اپنے وضو کو قائم رکھیں گے اور آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں البتہ اگر آواز محسوس کر لیتے ہیں یا بو پا لیتے ہیں، یعنی یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، قبل یا دبر سے کچھ خارج ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، آپ کا وضو جو ہے پھر ٹوٹ جائے گا۔ جی، اس سے اگلا مسئلہ ہے شرمگاہ کو چھونے کا، کہ کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس حوالے سے دو احادیث یہاں پر موجود ہیں اور پھر دونوں میں الگ الگ حکم ہے، اور پھر اہل علم نے ان کے درمیان جمع کی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم ان احادیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جی، اس حدیث کی عبارت پڑھیں جی سمر اقبال۔ جی سر۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل مسست ذکری او قال الرجل يمس ذکره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجہ الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المدنی هو احسن من قال ابن حدیث المدینی، بصرہ ابن المدینی جی ابن المدینی جی هو احسن من حدیث بصرہ۔ جی، یہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ بسرا کی ہے، وہ بھی پڑھ لیں ساتھ، یہ وعن بسرتا۔ وعن بصرة بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلیتوضع، جی اخرجہ الخمسة وصححہ الترمذی وابن حبان وقال البخاری هو اصح شیء فی هذا الباب۔ جی، پچھلی حدیث جو ہے وہ طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پہلے ہم دونوں حدیثیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کی جمع اور تطبیق کرنے کی کوشش کریں گے۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رجل، ایک آدمی نے کہا، یعنی کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا۔ تو صحابی کا نام اگر مذکور نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عدول ہیں اور سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ محترم ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مسست ذکری، میں نے چھوا ہے اپنے ذکر کو، میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے۔ او قالا، یا راوی نے یہ کہا، یعنی سائل جو ہے اس نے اللہ کے نبی سے یہ پوچھا کہ الرجل، آدمی، یا مسو چھوتا ہے ذکرہ اپنی شرمگاہ کو، فی الصلاۃ نماز میں، علیہ الوضوء تو کیا اس پر وضو ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں،
انما ہوا بضعۃ منکا، بے شک وہ یعنی وہ شرمگاہ ذکر جو ہے وہ بضعۃ ایک ٹکڑا ہی ہے، من کا تجھ سے۔ اخرجہ الخمسۃ، اس کو 5 ائمہ نے روایت کیا ہے، وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے ابن حبان، امام ابن حبان نے، وقال ابن المدینی، اور ابن المدینی یہ جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابن المدینی کہتے ہیں ہوا احسن، یہ حدیث جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، من حدیث بصرہ، حدیث بصرہ سے، یعنی یہ حدیث بہتر ہے بصرہ کی حدیث سے، اور بصرہ کی حدیث جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، وہ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کا نبی نے یہ فرمایا کہ وہ بھی تیرا ایک ٹکڑا ہے، یعنی تیرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس پر وضو نہیں ہے، جیسے انسان اپنے جسم کے باقی حصوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہو یا خارش کر رہا ہو، تو اگر وہ اپنی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگا لیتا ہے یا اپنی شرمگاہ پہ بھی اس کو خارش محسوس ہوتی ہے تو خارش کر لیتا ہے، تو اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو قائم رہے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ اور آگے جو بصرہ کی روایت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عن بصرہ بنت صفوان، بصرہ بنت صفوان سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، من مس ذکرہ، جس نے چھوا اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو، فلیتوضا، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اخرجہ الخمسہ، اس حدیث کو بھی 5 ائمہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ابن حبان نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ وقال البخاری، اور امام بخاری جو ہیں وہ کہتے ہیں ہوا اصح شیء، یہ حدیث صحیح ترین ہے، فی ھذا الباب، اس باب میں۔ تو گویا کہ اس وقت ہمارے سامنے 2 احادیث ہیں، اور ان دونوں احادیث کے اندر 2 مختلف حکم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا اس پر وضو ہے، اور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اس پر وضو نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو اہل علم نے ان دونوں احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ 2 احادیث ہوں اور دونوں کے اندر مختلف حکم آ رہے ہوں، اور ان کے اندر اگر جمع ممکن ہو سکے تو سب سے پہلے جمع ہی کی جاتی ہے۔ وہ اہل علم نے جمع یہ کی ہے کہ اگر تو کوئی شخص اپنے ذکر کو شہوت سے چھوئے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وہ حدیث بصرہ جو ہے اس سے مراد وہ ہے کہ شہوت کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بغیر شہوت کے چھوتا ہے، ضرورت کے تحت خارش کرنے کے لیے یا کپڑے پہنتے ہوئے اس کا جو ہے ہاتھ لگ جاتا ہے بغیر شہوت کے، تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا باقی جسم جو ہے، جب آدمی بغیر شہوت کے باقی جسم پر ہاتھ لگاتا ہے تو اس میں شہوت نہیں ہوتی ہے، تو اگر ذکر کو بغیر شہوت کے چھوا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے باقی جسم میں سے کسی حصے کو آپ نے ہاتھ لگا لیا، آپ نے ٹانگ کو ہاتھ لگا لیا، بازو، پیٹ، کمر، سر، تو جس طرح آپ نے جسم کے دیگر حصوں کو ہاتھ لگایا، اسی طرح جو ذکر ہے، شرمگاہ ہے، وہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے، تو جسم کا حصہ ہونے کے اعتبار سے سارا جسم برابر ہے۔ پیٹ پہ ہاتھ لگا لیں، شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیں، ٹانگوں پہ ہاتھ لگا لیں، کمر پہ ہاتھ لگا لیں، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جب آپ نے شہوت سے ہاتھ لگایا تو پھر یہ جسم کا حصہ تو موجود ہے، لیکن یہ پھر عام جسم کا حصہ نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ ایک خاص حصہ بن جاتا ہے جس کے اندر باقاعدہ لذت ہے، اس کے اندر شہوت ہے۔ تو جب آپ شہوت سے ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ
جسم کے عام حصوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ جسم کے عام حصوں پہ اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ آپ شہوت سے نہیں لگاتے۔ آپ اگر اپنے بازو پہ ہاتھ لگاتے ہیں یا اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، تو وہ آپ شہوت سے نہیں لگا رہے، وہ آپ ویسے ہی ضرورت کے تحت لگا رہے ہیں۔ تو یہ اہل علم نے ان دونوں احادیث کے درمیان تطبیق دی ہے کہ اگر شہوت سے ہاتھ لگایا جائے گا تو پھر وضو کرنا پڑے گا، گویا کہ وہ ناقض وضو ہوگا، اور اگر بغیر شہوت کے ہاتھ لگایا جائے گا تو پھر وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، بلکہ وہ جسم کے دیگر اعضاء کی طرح، جیسے ہاتھ، کان، ناک اور پیر، کمر وغیرہ کو ہاتھ آپ نے لگایا، وہ ویسے ہی ہوگا۔ تو یہ ان دونوں احادیث کے درمیان جمع کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب ان احادیث سے اور بھی کئی ایک جو ہے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حیا والی باتوں کا بھی ضرورت پڑنے پر سوال کیا جا سکتا ہے، جیسے اوپر طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جی، طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے اس بارے میں سوال کیا۔ تو چونکہ یہ اگرچہ شرم و حیا کے معاملات ہیں، لیکن اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے، تو طہارت کے ان مسائل میں شرم و حیا کی بجائے انسان کو سوال کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ ذکر کو چھونے سے وضو واجب نہیں ہوتا، تو میں نے جس طرح کے بیان کر دیا کہ اگر بغیر شہوت کے آپ نے چھوا ہے تو اس سے وضو واجب نہیں ہوتا، وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم بیان کرتے تھے تو عموماً اس کی علت بھی بیان کر دیتے تھے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ وضو نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا ہی کہہ دیتے کہ لا بس وضو نہیں ہے تو حکم تو بیان ہو جاتا، لیکن اطمینان قلبی کے لیے آپ نے اس کی علت بھی بیان کی کہ وہ تو آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، تو اس سے وضو کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر سائل کو تشویش لاحق ہونے کا خدشہ ہو تو اس کو حکم کی علت بھی بیان کر دینی چاہیے۔ پھر یہ جو نقطہ ہمیں معلوم ہوا، جو تطبیق میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کہ شرمگاہ جو ہے وہ بھی جسم کے بقیہ اعضاء کی طرح ایک عضو ہے۔ اگر بغیر شہوت کے آپ اس کو چھوتے ہیں تو اس سے آپ کے اوپر وضو جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا ہے، اور اگر شہوت کے ساتھ چھوتے ہیں تو پھر آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ اہل علم نے نکالا ہے، ایک ہے کہ آدمی اپنے ذکر کو خود چھوئے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اس کے ذکر کو چھوئے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے ذکر کو چھوتی ہے، تو فقہاء اس میں ان کے دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اس نے خود نہیں چھوا، اس روایت کے اندر خود چھونے کا تذکرہ ہے، جبکہ دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اور راجح موقف بھی یہی ہے کہ ہم نے یہاں پر علت کو دیکھنا ہے، تو علت جو ہے وہ شہوت ہے، تو جب علت شہوت ہے تو بیوی کے چھونے سے تو بالاولیٰ شہوت آئے گی، لہذا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو ان دونوں احادیث سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کو چھونے سے تو وضو ٹوٹتا ہے، لیکن دیگر اعضاء جو ہے جو ذکر کس سے ہی متعلقہ ہیں، جیسے خصیتین ہے یا دبر ہے، تو اگر انسان ان اعضاء کو چھوئے یا ہاتھ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے چھوٹے بچے کا بول و براز جو ہے وہ دھوتی ہے اور صاف کرتی ہے، اور اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ لگاتی ہے، تو اس سے ماں کا جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے اس کے ذکر کو چھوا جو ہے وہ شہوت کے بغیر چھوا ہے، اس میں شہوت نہیں ہوتی ہے، اور وہ بطور طہارت کے جو ہے وہ اپنے بچے کو صاف کر رہی ہوتی ہے، اس میں شہوت کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا ہے۔
اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کی شرمگاہ کی بجائے اس کے سرین جو ہیں، دبر جو ہے، اس کو چھوتا ہے تو اس سے بھی وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جو وضو ٹوٹنے کا تذکرہ ہے وہ شرمگاہ کے ساتھ خاص ہے، تو باقی اعضاء جو ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل، اور شرمگاہ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کر دیا۔ یہ بڑا ذہن نشین ہونا چاہیے کہ دو احادیث ہیں، اور ایک کے اندر وضو ٹوٹنے کا تذکرہ ہے، ایک میں وضو نہ ٹوٹنے کا تذکرہ ہے۔ تو ان کے درمیان اہل علم نے جو جمع کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہوت سے چھوتا ہے تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی شخص بغیر شہوت کے چھوتا ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس چیز کا جو ہے ہم نے فرق کرنا ہے کہ شہوت کے ساتھ چھونے سے ذکر جو ہے یا شرمگاہ جو ہے وہ عام عضو نہیں رہتا، انسان کے جسم کے عام اعضاء کی طرح عضو نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک خاص عضو بن جاتا ہے، جبکہ شہوت کے بغیر چھونے سے وہ دیگر اعضاء والا حکم ہی رکھتا ہے۔ تو ابھی چونکہ ہماری یہ میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، اگلی حدیث ہم انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر اس کی عبارت آپ لوگ ابھی پڑھ دیں، جی عامر نوید بھائی آپ عبارت پڑھ دیں، حکم انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابه قی او رعاف او کلس او مزی فلینصرف فلیتودع ثم لیبنی علی صلاته وهو فی ذلک لا یتکلم، اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد وغیرہ۔ جی، تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام احمد وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے اس حدیث کے اندر جو بھی حکم موجود ہے اس کی کوئی اہمیت اور حجت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں سے جو چیز دیگر احادیث کے اندر ثابت ہے اس کو تو ہم مانیں گے، لیکن جو حکم خاص اسی کے اندر ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ مثلا اس میں ایک مزی کا تذکرہ ہے، تو مزی کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث کے اندر گزر چکا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، کہ انہوں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے سوال کریں کہ جس شخص کی مزی خارج ہو کیا وہ وضو کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو مزی کا حکم تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مزی جو ہے اس کا خروج یہ ناقض وضو ہے، یعنی اگر کسی شخص کے ذکر سے مزی خارج ہوتی ہے، شرمگاہ سے مزی خارج ہوتی ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ مزی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ نجس بھی ہوتی ہے، یعنی جہاں جہاں جسم پر یہ لگی ہوگی یا کپڑوں پر لگی ہوگی اس کو دھونا اور صاف کرنا وہ بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کرنا جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ باقی اس حدیث کے اندر 3-4 چیزوں کا تذکرہ ہے، تو چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس بنیاد پر ان چیزوں کو ہم ناقض وضو نہیں سمجھیں گے۔ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ کا متن اور ٹیکسٹ جو ہے وہ پچھلی میٹنگ میں پڑھ چکے تھے، میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے دیگر مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ، جس شخص کو پہنچے یا آئے، قیون، قے آ جائے، او رعافن، یا اس کی نقصیر پھوٹ پڑے، او قلسن، یا متلی آ جائے۔ تو قید ہوتی ہے کہ جو زوردار طریقے سے آئے اور جو بھی کھانا پانی جو بھی ہے وہ باہر نکل جائے، لیکن قلسن ہوتا ہے کہ وہ بس آہستہ سے آئے اور منہ کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے۔ بس آپ کا ڈکار کی شکل میں بھی جو مرچیں وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ گلے تک آ جاتی ہیں اور باہر نہیں نکلتی ہیں۔ او مزیون، یا اس کی مزی خارج ہو جائے۔ فَلْيَنْصَرِفْ،
تو چاہیے کہ وہ نماز سے پھر جائے، پلٹ جائے، فلیتوضا اور نیا وضو کرے، ثم لیبنی پھر وہ بنا کرے، یعنی قائم کرے نماز علی صلاتی ہی اپنی نماز پر، یعنی جتنی اس نے نماز پہلے پڑھ لی تھی اسی پر بنا کر کے اس سے آگے نماز شروع کرے، وہ ہوا اور وہ فی ذالکا اس دوران لا یتکلم کسی سے بات چیت نہ کرے۔ تو اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، لیکن امام احمد وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں جو 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، قے کا، نقصیر کا، اور متلی کا اور مزی کا، تو اس میں سے جو مزی کا معاملہ ہے وہ تو اس سے پہلے ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس کا حکم پڑھ چکے ہیں کہ مزی جو ہے یہ نجس بھی ہے اور ناقض وضو بھی ہے، اس سے وضو بھی کیا جائے گا، اور جہاں جہاں مزی لگی ہوگی جسم پر یا کپڑوں پر ان کو بھی دھویا جائے گا۔ جبکہ قے، نقصیر اور متلی، چونکہ ان کا تذکرہ اس کے علاوہ کسی دوسری حدیث کے اندر موجود نہیں ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا ان چیزوں کو ہم ناقض وضو نہیں سمجھیں گے۔ اور پھر اس میں جو یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص جو ہے جتنی نماز اس نے پہلے پڑھ لی ہے دوبارہ آ کر اس سے آگے نماز شروع کرے گا، اگر اس نے گفتگو نہیں کی، اور اگر گفتگو کی ہے تو پھر وہ نئے سرے سے نماز شروع کرے گا۔ تو یہ حکم جو ہے یہ بھی ایک عجیب سا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں، جب وضو ٹوٹ گیا، نماز ختم ہو گئی، تو پھر جب دوبارہ آدمی نماز کے لیے آئے تو اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ قے اور نقصیر اور قلس متلی سے ہی اس کا وضو ٹوٹا، اگر حقیقت میں ویسے کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نماز سے چلا جاتا ہے اور جا کر وضو کر کے آتا ہے تو وہ دوبارہ سے اپنی نماز جو ہے وہ دہرائے گا۔ مثلا 4 رکعت والی نماز تھی تو دوسری رکعت میں جا کر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ جائے گا وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد جب واپس آئے گا تو امام جس رکعت پہ موجود ہوگا وہ اس کی پہلی رکعت ہوگی، اگر فوری واپس آ گیا امام ابھی تک تیسری رکعت پہ تھا تو یہ تیسری رکعت میں ہی گویا کہ شامل ہوا، اور امام کی تو تیسری ہوگی لیکن اس کی وہ پہلی رکعت ہوگی۔ تو اس حدیث سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تازہ کھانے سے قے آئی ہو یا کچھ گزر چکا ہو پرانے کھانے سے قے آئی ہو، قے جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اور اس حدیث میں جو تذکرہ ہے حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہی حکم جو ہے وہ نقصیر پھوٹنے کا بھی ہے کہ اگر کسی کی نقصیر پھوٹ پڑے تو وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ باقی ایک حدیث موجود ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کی نقصیر پھوٹ پڑے تو وہ نماز میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل جائے، تو وہ اس لیے حکم نہیں دیا تھا کہ اس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، بلکہ اس لیے حکم دیا کہ نقصیر پھوٹنے کے بعد پھر نماز کو جاری رکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا خارج ہونے کی وجہ سے تو بھی وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلے، تاکہ باقی نمازی یہ سمجھیں کہ شاید اس کو نقصیر پھوٹ پڑی ہے، یعنی شرم و حیا کے معاملات میں پردہ داری جو ہے اس کا حکم ہے۔ جی اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو ہے وہ ناقض وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ ہے اونٹ کا گوشت، نہیں اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے تو اس سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی اس کا ٹیکسٹ پڑھ دیں، اس کا متن کون پڑھے گا؟ میں پڑھ دوں؟ آپ نے تو پڑھا ہے، کوئی ایسا آدمی پڑھے جس نے پہلے نہیں پڑھا ہے؟ خنسا طاہر، جی سر۔ جی آپ پڑھیں۔
وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم. جی، تو چونکہ ہمارا نواقض وضو کا بیان چل رہا ہے تو نواقض وضو میں سے ایک ناقض جو ہے وہ اونٹ کا گوشت کھانا بھی ہے. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے انا رجلا کہ بے شک ایک آدمی نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اتوضأ کیا میں وضو کروں من لحوم الغنم بکری کے گوشت سے، بکریوں کے گوشت سے، یعنی اگر میں بکری کا پکا ہوا گوشت جو ہے وہ کھاؤں تو کیا اس سے میں وضو کروں؟ قال تو آپ نے فرمایا ان شئت اگر تو چاہے، یعنی اگر تو چاہے تو وضو کر سکتا ہے، لیکن وضو کرنا لازم نہیں ہے، مستحب ہے کہ آپ وضو کر لیں، ضروری نہیں ہے. قال اس نے کہا اتوضأ کیا میں وضو کروں من لحوم الابل اونٹوں کے گوشت سے؟ قال نعم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ جو ہیں اونٹ کے گوشت سے آپ وضو کریں. اب اس حدیث مبارکہ کے اندر بکری کے گوشت یا دیگر جتنے بھی گوشت ہیں اونٹ کے علاوہ ان کو کھانے کے بعد وضو کرنے کے بارے میں مشیت کا مطلب ہے آپ کی مرضی، مشیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی، یعنی کر لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن جو اونٹ کا گوشت ہے اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کا حکم ہے کہ آپ اونٹ کے گوشت کے بعد وضو کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ جب باقی گوشت آپ کھا رہے ہیں تو وضو نہیں ہے اور اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں تو وضو ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ ایک تعبدی حکم ہے، بطور عبادت کے اس کو حکم کہتے ہیں، اور تعبدی حکم کے اندر اگر تو شریعت میں کوئی علت آ جائے، اس کا کوئی سبب یا وجہ بیان کر دی جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کی جائے تو ہم اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. بسا اوقات علت بیان کر دی بھی جاتی ہے، جس طرح کے پیچھے ایک حدیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی نے علت بیان کی کہ یہ جو ذکر ہے شرمگاہ جو ہے یہ تیرے جسم کا ہی ایک حصہ ہے، اور یہاں پہ علت بیان نہیں کی ہے. تو علت بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، اگر علت بیان ہو جائے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی سمجھ آئے تو پھر بھی اس حکم پر یعنی تعبدی حکم پر عمل کرنا لازم اور واجب ہوتا ہے. تو اس حدیث سے جو احکام اور مسائل ہمیں سمجھاتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے. انا رجلا ایک آدمی نے، تو صحابی اگر مبہم بھی ہو تو اس کی معرفت ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عدول ہیں اور سارے کے سارے صحابہ ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے. انشئت کے جو الفاظ ہیں، انشئت کہ اگر آپ چاہیں تو آپ وضو کر لیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جو مستحب نہ ہونے کے باوجود جائز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو کر لینے سے کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، کہ اگرچہ حکم تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی بندہ وضو کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، جائز ہے. پھر جو الفاظ ہیں من لحوم الابل اونٹوں کے گوشت، تو اب گوشت سے مراد صرف گوشت ہی نہیں ہے بلکہ گوشت
کے متعلق ساری چیزیں بھی اسی کے اندر ہی آ جائیں گی۔ اب اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی آدمی کہے جی میں گوشت تو نہیں کھا رہا، میں تو کلیجی کھا رہا ہوں، یا میں نے تو اونٹ کا جگر کھایا ہے، یا اونٹ کی تلی کھائی ہے، یا اس کی اوجڑی کھائی ہے، یا چربی کھائی ہے، یا انتڑیاں کھائی ہیں۔ تو اونٹ کا کوئی بھی حصہ کھایا جائے، وہ گوشت ہو، وہ کلیجی ہو، وہ جگر ہو، وہ تلی ہو، وہ اوجڑی ہو، کوئی بھی حصہ جو ہے وہ کھایا جائے تو اس سے وضو کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں لحم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اس کا حصہ ہے، جو اونٹ کا حصہ ہے جس کو اونٹ نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم حاصل کرنے کے لیے کتنے حریص تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ پھر اسی طرح بکری کا گوشت یا دیگر گوشت جو ہے وہ بے شک آگ پر پکا کر کھائے گئے ہوں یا ویسے، کچا تو خیر کوئی بھی نہیں کھاتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لوگ کچی بھی کھا جاتے ہیں جیسے کلیجی وغیرہ، تو اس سے وضو نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اونٹوں کا گوشت کھانے سے تو وضو ہوگا، لیکن اونٹوں کا دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ایک واقعہ معروف ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ مدینہ میں آئے اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا جو ہے وہ موافق نہیں آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باہر مدینہ کے باہر جو چراگاہ تھی وہاں پر بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جا کر وہ اونٹوں کا پیشاب اور دودھ جو ہے وہ ملا کر پئیں۔ تو لیکن ان کو دودھ پینے سے وضو کا حکم نہیں دیا کہ آپ نے اس کے بعد وضو بھی کرنا ہے۔ اگر دودھ پینے کے بعد وضو کرنا لازم ہوتا یا اونٹوں کا دودھ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی ضرور جو ہے وہ وضاحت فرما دیتے۔ یہاں انہوں نے ایک اور بات بھی بیان کی ہے کہ اگر آپ نے ایسا سالن کھایا ہے جس میں شوربہ تو اونٹ کے گوشت کا تھا لیکن اس میں کوئی بوٹی وغیرہ نہیں تھی، کوئی گوشت کا حصہ نہیں تھا، صرف شوربہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شوربے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ نے گوشت نہیں کھایا۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کا حکم جو ہے یہ احکام تعبدیہ میں سے ہے، یعنی ایک تعبدی حکم ہے، عبادت کے طور پہ حکم ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی اونٹ جو ہے وہ نجس ہے، یعنی اونٹ تو معقول اللحم ہے اور پاک جانور ہے، وہ نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تعبدی حکم ہے۔ تو اگر کوئی شخص خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جائے جو نجس ہے، نجس حقیقی ہے بلکہ اس کی نجاست شدید ترین ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو کرنے کا حکم صرف اونٹ کے گوشت سے ہے۔ تو یہ وہ چند ایک احکام ہیں جو ان احادیث کی روشنی میں ہم نے پڑھے ہیں۔ ابھی تک یہ جو نواقض وضو کا باب ہے وہ بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ باقی چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ تو ابھی اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ لیں، اگرچہ ہمارا ٹائم 5 منٹ اوپر ہو گیا ہے لیکن چونکہ نیکسٹ پیریڈ بھی ہمارا ہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو وہاں پہ کور کر لیتے ہیں۔ جی عامر نوید بھائی۔ شیخ محترم، میرے خیال سے ہمارا جو کوئز ہے وہ 4 لیکچرز میں سے آج غالباً 5واں تھا، تو چوتھا لیکچر پورٹل پہ اپلوڈ نہیں ہے، کائنڈلی اگر وہ اپلوڈ کروا دیجیے۔ یہ نا اب وہ سعد عبداللہ جو ہے نا ان کو میسج کریں، میں نے ویسے لکھا تھا کہ یہ اب 5 احادیث تک ہے، تو دیکھ لیں آپ۔ 5 احادیث، ہاں شیخ 5 نمبر احادیث نہیں، یہ آپ کا نہیں سب تھا، ٹھیک ہے آپ کی احادیث تو آگے ہیں، تو 5واں لیکچر چلیں، 5واں لیکچر میں ان کو کہہ دیتا ہوں، یا آپ سعد عبداللہ کو جو ہے چوتھا، نا میسج کر دیں۔ جی میں ان کو کہتا ہوں، میں ان کو ہاں میسج کرتا ہوں۔ جی جی جی، اور کوئی کویسچن اگر ہمارے اس لیسن سے متعلق ہو تو؟ شیخ محترم، آپ نے شروع کی شاید دوسری حدیث تھی پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے اندر ان مقدر ہے یا قدر ہے، وہ کیا چیز تھی اس وقت؟ یہ اصل میں گرامر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی یسمع جو ہے نا، یسمع
یہ ہے فعل مضارع، اور فعل مضارع جو جی ہوتا ہے اس کے آخر میں پیش آتی ہے سامیا یسمعو ہونا چاہیے تھا، اور اسی طرح واجدہ جی یاجدو ہونا چاہیے تھا۔ تو حتیٰ جو ہے، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو ان جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، ان لن کئی اذن، یہ 4 حروف جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ تو ان مقدر ہونے کی وجہ سے خفیہ، مقدر کا معنی چھپا ہوا، تو یسمع پڑھیں گے، یعنی اس کو یسمعو نہیں پڑھیں گے۔ اور آگے جو او یاجیدہ ہے تو وہ چونکہ یسمع پر ہی عطف پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی یاجیدہ پڑھیں گے، یاجیدو نہیں پڑھیں گے۔ وہ اصل میں آپ نے ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے یاجیدو پڑھا تھا، شاید آپ پڑھ رہے تھے یا کون پڑھ رہا تھا، تو میں نے بتایا کہ یہاں پہ ان مقدر ہے، اس کو آپ نے یاجیدہ پڑھنا ہے۔ یعنی مقدر کا مطلب یعنی کہ وہ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی حتیٰ جو ہے، حتیٰ بذات خود تو حروف ناصبہ میں سے نہیں ہے نا، تو حتیٰ جی کے جی بعد ان مقدر ہوتا ہے جو حروف ناصبہ میں سے ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی چلیں جی، ہم یہ میٹنگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اصل میں جب یہ میٹنگ ختم کرتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو کنورٹ کرتے ہوئے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہ جس طرح پہلے بھی 1-2 منٹ لگ گئے، تو آپ لوگ ذرا انتظار کر لیجئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔